السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ ناظرین، کورونا کی تیسری لہر نے پاکستان کو شکنجے میں لے لیا ہے اور کیسز کی تعداد ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لوگوں کا اس میں سنجیدہ نہ ہونا بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ویریئنٹ، یو کے ویریئنٹ جسے کہا جا رہا ہے، کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ بھی پتہ لگانا آج کے پروگرام میں ہم اس کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو آج ایک اہم اجلاس ہوا سیم ہاؤس میں، اس میں کیا کیا فیصلے کیے گئے، کس طرح ان پر عمل درآمد ہوگا، یہ تمام تر باتیں جاننے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں کمشنر لاہور جناب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ I know کہ you are the busiest person these days، لیکن جو آج کے اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا کیا کیا فیصلے لیکن جی فیصلے تو چونکہ چیف منسٹر صاحب نے خود پریس کانفرنس میں اناؤنس کیے، بٹ اسٹل آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بنیادی طور پر جو سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے، جو پہلے سے ڈفرینٹ تھا، وہ یہ ہے کہ شادیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو شہر کے اندر بڑی ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ جو ریسٹورنٹس ہیں ان کی انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ ان کو بند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری جتنی بھی مارکیٹس ہیں شہر کے اندر، جتنی بھی مارکیٹس ہیں جہاں کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو شام 6 بجے بند کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پبلک پارکس ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، اور آخری جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کسی قسم کی گیدرنگ نہیں ہو سکے گی، انڈور یا آؤٹ ڈور، کسی بھی حوالے سے۔ مطلب گیدرنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف شادی کی گیدرنگ ہو رہی ہے یا کوئی کھانے کی گیدرنگ ہو رہی ہے، بلکہ گیدرنگ سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں جو کسی ورک شاپ کے لیے یا کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ دی آئیڈیا اس کے اس وقت جو ہماری تیسری لہر ہے وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پچھلے 20-25 دنوں کا، بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ چوتھا ویک ہے، ہمارے پاس کنٹینیوس یہ ایویڈنس آ رہا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں نہ صرف ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ جو ہماری ہاسپٹلائزیشن ہے اس کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو یہ وینٹیلیٹر پہ جانے کی تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے بتدریج۔ الارمنگ ہے، یعنی کہ تعداد جی بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ہاسپٹل ارینجمنٹس بہتر کریں، لیکن اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کرونا کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا یا سیٹسفیکٹوریلی پرفارم نہیں کر سکا۔ ایون امریکہ جیسے بڑے بڑے جو ملک ہیں وہ بھی اس کے پریشر کو یا اس کے ڈیزیز کے جو اس وقت جو رائز تھا اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے ان کے ہیلتھ سسٹمز۔ تو ہمارا تو ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ویسے بھی اتنا وسیع نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اس کا جو اسپریڈ ہے، اس ڈیزیز کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، پریونٹ کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات کرنے ہیں وہ کریں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز جو ہے وہ لائیں۔ پہلے بھی ان پلیس تھیں، لیکن چونکہ مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا تو آبویسلی دو باتیں تو واضح تھیں۔ ایک یہ واضح تھی کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان پہ شاید اتنی اچھی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم یہ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں ایک آپ کو موٹی بات بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ جو کرونا کی بیماری ہے اس کی امپلیمنٹیشن، یہ تو دیکھیں نا، جب آپ کوئی جزا کا نظام بناتے ہیں چور کو پکڑنے کی، جب آپ سزا چوری دیتے ہیں تو آپ نے صرف چور کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، معاشرے کا ہر شخص چور نہیں ہوتا۔ یہاں انسیڈنٹلی آپ نے ہر شخص سے تعاون درکار ہے۔ کرونا کی ایس او پی پہ عمل درآمد تو سب نے کرنا ہے، بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، عورت نے، جوان نے، ہر شخص نے دل سے اگر یہ ٹھانا نہیں ہے، گھر سے نکلتے وقت یہ سوچا نہیں ہے کہ میں نے ایس او پی میں عمل درآمد کرنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں کرتے عمل درآمد؟ کیونکہ سٹارٹ میں آپ کو یاد ہوگا پھر بھی لوگ خوف تھا ایک، اور لوگ عمل درآمد کرتے تھے، ماسک پہن کے باہر نکلتے تھے۔ اب کیا خوف ختم ہو گیا؟ کمپلیسنسی آ گئی ہے، کمپلیسنسی ہے۔ کرونا ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، 1.25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ لوگ شاید اس کو اب سمجھ رہے ہیں کہ اتنی شاید وہ شدت کی بیماری نہیں ہے۔ کچھ لاسٹ ایئر ایک یہ بھی وجہ تھی، ایک فیئر آف ان نون تھا، لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے کرونا کے بارے میں، تو ڈر کے مارے آپ نے جب دیکھا سب سے پہلے جب پچھلے سال 18 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا تو شہر کے اندر بالکل ایسے کرفیو کا سما ملتا تھا، روح کا عالم تھا۔ صرف لاہور میں نہیں بلکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ایسا تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگوں کو بیماری کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ہمیں ڈاکٹرز نہیں ملتے تھے لوگوں کا علاج کرانے کے لیے۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے اس بیماری کو تھوڑا قریب، تھوڑا دور سے دیکھ لیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں کیجولٹی نہیں ہوئی تو آپ کی ہر فیملی میں 1-2 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کو اب ٹریٹ کرنا ذرا بہتر آ گیا ہوا ہے، ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں، کمپلیسنسی آ گئی ہے، لوگ اتنا اس بیماری کو لے کے سیریس نہیں ہے جتنا ابھی بھی اس طرح کے لوگ بھی تھے نا کیپٹن صاحب کے جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا شرونا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ایسے بھی لوگ ہیں؟ اور ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں انہی کو تو ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کیجول ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بہرحال اسپریڈ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ملا کے اسپریڈ کا باعث بنتے ہیں۔
آبویسلی ہمیں ان سب کو پروپورشن کے ساتھ ایک ہی پروپورشن کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کیسے کرتے ہیں, کون سا میڈیم یوز کرتے ہیں, کیا ہم صرف الیکٹرانک میڈیم یوز کر رہے ہیں, کیا ہم پرنٹ یوز کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, مساجد سے اناؤنسمنٹس کروا رہے ہیں, نہیں کروا رہے. آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ایئر یہ اسٹارٹ ہوا تو تمام جو میڈیمس تھے ان کو استعمال کیا گیا. ہر شخص سوسائٹی کے اندر کرونا کر رہا تھا. تو اس لیے آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہے, بہت پتہ چلا, اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی پتہ چلا. اب ہم شاید اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام میڈیمس کو ایکسپلور کریں, کہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتائیں کہ یار وہ دوبارہ حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے خراب ہونے لگے ہیں, اور ہمیں جو اب احتیاط کرنا ہے, جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے اویئرنیس پھیلے گی ویسے ویسے جو ہے اس میں انفورسمنٹ کے اندر بہتری بھی آئے گی. انتظامیہ کو بھی ہم نے بہت کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی ہیں. میرا خیال ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تھوڑی سی انتظامیہ کے اینڈ پر بھی آئی. پہلے تمام محکمے بند ہو گئے, صرف اور صرف ہیلتھ کے محکمے کھلے تھے یا ضلع انتظامیہ کھلی تھی, اور وہ صرف اور صرف کرونا کا کام کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے دوسرے کام بھی کرنے ہیں تو تھوڑا سا ہیلتھ اور کرونا جو ہے وہ بیک برنر پہ گیا. اب ہم نے پھر ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب اگلے چند دنوں کے لیے ہم اور کوئی کام نہیں کریں گے, صرف اور صرف کرونا کی SOPs پہ عمل درآمد کرائیں گے. ایک ہی شخص ہے جس نے انفورسمنٹ صبح بھی اسی نے کرنی ہے, دوپہر کو اسی نے بھی کرنی ہے, رات کو بھی اسی نے کرنی ہے. اگر آپ اس کو صبح دن کے ٹائم پہ دفتر کا کام کروائیں گے تو آبویسلی پھر وہ 3 4 5 گھنٹے کمپرومائز کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ نے کنٹینیوسلی انگیج کر کے لوگوں کو بار بار بتا کے. اب کل 2-3 دنوں سے ہم نے شہر کے اندر ماسک کی ایک کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ہم ماسک پہنا بھی رہے ہیں لوگوں کو, اور تھوڑا سا پیونیٹیو ایکشن بھی لے رہے ہیں. FIRs بھی لاہور کے شہر کے اندر ہوئی, تقریباً 174 FIRs لاہور پولیس نے کی صرف اور صرف کل کے دن میں. دی آئیڈیا واز ناٹ کہ ہم نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا. دی آئیڈیا واز کہ لوگوں کو احساس ہو کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی آپ کے خلاف FIR ہو سکتی ہے. یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ نے 10 روپے کا ماسک نہیں پہنا ہوا, لیکن وہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تھوڑی سی ڈیٹرنس کریٹ ہو, لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے صرف انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں بلکہ کلیکٹو کیپیسٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یعنی FIRs کی وجہ سے ریئیکشن نہیں آئے گا, رد عمل نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے رد عمل. میں تو چاہ رہا ہوں نا کہ رد عمل آئے. اگر آج میں آپ کے اوپر FIR کروں گا تو ریزلٹنٹلی آپ کیا کریں گے؟ اب رد عمل تو کریں گے, لیکن کل آپ پھر کم از کم ماسک پہن کے نکلیں گے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ مجھے پکڑ کے لے جائے گا, 2-3 گھنٹے 4-5 گھنٹے میرے ضائع ہو جائیں گے اننیسیسریلی. آپ کو تکلیف ہوگی, تو آپ سوچیں گے کہ وہ جو 10 روپے کا ماسک ہے وہ پہن لیتا ہوں. غریب لوگوں کو ہم ماسک تقسیم بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم صرف ان لوگوں کو جو کرونک ڈیفالٹرز ہیں, جو ان کا ہمیں اندازہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اور یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹف ڈیسیجن ہے. اس طرح کے ڈیسیجنس کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتے, لیکن ہمارے پاس اب چارہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہاسپٹلس کے اندر جو اسپیس ہے وہ آلموسٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اس بیماری کو روکنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ بار بار لوگوں کو سینسٹائز کریں, ان کو بتائیں کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور ماسک تو ایک بیسک چیز ہے. اگلی سٹیج یہ ہے کہ آپ نے کتنی دیر تک پہنا ہے, پہنا کیسے ہے, غلط طریقے سے تو نہیں پہنا ہوا. بہت سارے لوگوں نے اپنے ماسک کو اپنی چن کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہر وقت ماسک اتار کے جیب میں رکھا ہوا ہوتا ہے, جب آپ چیک کرتے ہیں تو اٹھا کے جیب سے نکال کے پہن. یہاں تو ایک ماسک پورا گھرانہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, یا وہ ماسک آپ کبھی چینج نہیں کرتے. سو یہ تو بیسک دیکھیں, ایک فریم آف مائنڈ ہے. آپ پہلے تو اس فریم آف مائنڈ میں انٹر ہو کے میں نے ماسک پہننا ہے, اس کے بعد آپ اگلی ایجوکیشن کریں گے کسی کے ساتھ کہ یار کون سی ٹائپ کا ماسک آپ نے پہنا ہوا ہے, کتنی دیر کے لیے پہننا ہے, پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کو یہاں سے کلپ کرنا ہے نہیں کرنا, اس کو کھینچ کے لمبا یہاں پر کرنا ہے نہیں کرنا, کیسے پہننا ہے, کتنی دیر تک یہ والا ماسک پہننا ہے, کتنی دیر تک کوئی اور ماسک پہننا ہے. وقت کم ہے, یہ اویئرنیس کیسے لوگ جی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا, جب میں نے آپ سے یہ بات کی ہے, میں کہہ رہا ہوں پہلی سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس دلائیں کہ انہوں نے اپنی سیفٹی کے بارے میں کچھ کرنا ہے. سیکنڈ سٹیج ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. نہ صرف اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیں چاہیے ہم صبح مارننگ میں, شام کو, ایوننگ میں, رات کو ڈاکٹرز کو لے کے ٹاک شوز کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ ڈیزیز کیسے پھیلتی ہے, اس کو پھیلنے سے روکا کیسے جا سکتا ہے. ہاسپٹل میں جو لوگ اس وقت ICU میں ہیں ان کی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں, وہ ریکارڈ کروا کے لوگوں کو سنائیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کرونا مذاق ہے, ان کو بتائیں کہ یہ مذاق نہیں ہے. جن کی فیملیز میں خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان سے جا کے انٹرویو کریں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو سنائیں کہ ایک بیماری 10-15 دن کے اندر کیسے کسی چلتے پھرتے آدمی کو کھا جاتی ہے کہ وہ واپس ہی نہیں جاتا اپنے گھر میں. تو یہ چند میئرز ہیں جو ان کو سخت بھی ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے
اس طرح کے کام کرنا. لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شاید ہم وہ اویئرنیس یا وہ ڈر یا وہ خوف نہیں پھیلا سکیں گے سوسائٹی میں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی برابر کی ذمہ داری ادا کرے. سر آپ نے کہا انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو بند کرنا اور شادی پر پابندی لگانا, تقاریب کی بات کر رہا ہوں میں, وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں, جمع نہ ہوں. لیکن اس بات کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا گھر ہے, جیسے میں مثال دیتا ہوں, ایک کنال کا گھر ہے, وہاں پر اگر اندر کوئی تقریب ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہر ایک گھر کے اندر جا کر دیکھا تو جا نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں نا اس طرح سے. تو اس کے حوالے سے کیا یہ کوئی کیمپین چلائی جائے گی کہ اگر کوئی محلے دار ہے وہ آگاہ کرے, کوئی فون نمبر ہو کہ بھائی ہمارے محلے میں, ہمارے گھر میں کے پاس اس طرح کی کوئی تقریب ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ہم لوگوں نے سب نے مل کے ٹھان لیا نا کہ ہم نے کورونا کے خلاف لڑائی کرنی ہے اور اس کے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے میں سرکار کا ہاتھ بٹانا ہے, تو وہ والی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے جو 18 مارچ پچھلے سال ہوئی تھی. اور اگر ہم نے ٹھانا ہے کہ ہم نے چیٹ کرنا ہے یا ہم نے نئی سرکاری انسٹرکشنز پہ عمل درآمد کرنا, تو میں اور آپ جتنا بھی بھاگ لیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہوگی. تو دی آئیڈیا اس کے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہ اس وقت 10-15 دن کے لیے سب کچھ بند کر دینا ان کے لیے, ان کے پیاروں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کی زندگیوں کے لیے, ہم سب کی زندگیوں کے لیے ضروری ہے. یہ ریئلائزیشن ہو گئی تو 10-15 دن اگر کوئی شادی نہیں کرے گا, میلہ ٹھیلا نہیں لگائے گا, کسی کھانے پہ نہیں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اس درمیان میں اگر آپ کو یہ بیماری لگ گئی اور آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر کیا فائدہ ہے, مجھے بتائیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہم سب نے کلیکٹیولی مل کے اس پہ کام کرنا ہے اور اس کے بغیر بالکل چارہ نہیں ہے کہ ہم اس ڈیزیز پہ کنٹرول کر سکیں. اچھا سر, لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں, یہاں داخلے راستے ہیں, قصور کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں, پھر آپ کی شیخ اوپر والے سائڈ ہے, پھر آپ کی ادھر ٹھوکر نیاز بے کی ایک انٹری پوائنٹ ہے. اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں روزانہ کی بنیاد پر لوگ داخل ہوتے ہیں شہر کے اندر. تو اس بات کو ممکن بنانا کہ کورونا کو کوئی پیشنٹ باہر سے نہ آئے, اندر نہ داخل ہو سکے, ظاہر ہے ٹیمپریچر چیک کیا جا سکتا ہے اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, کوئی حکمت عملی ہے آپ کی نظر میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں حکمت عملی تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ انٹرنیشنل بارڈرز کلوز کر دیتے, ٹھیک ہے, جنوری میں پچھلے سال, اور بند رکھتے, تو پاکستان میں یہ وائرس کہیں سے بھی انٹر نہ ہو سکتا. تو لاہور شہر یا کسی بھی شہر یا کسی بھی جغرافیکل باؤنڈری کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں باہر دنیا سے رابطہ رکھے بغیر. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں لاہور کی باؤنڈری بند کر دوں اور لاہور کی باؤنڈری کے اندر وائرس نہ آنے دوں. پہلی بات تو یہ کہ وائرس میرے اندر موجود ہے, اس کو بند کرنے کے لیے یا تو میں ٹوٹل کرفیو لگاؤں نا 15 دن کا, ہر 15 دن کے لیے میں شہر سے آنا جانا بھی بند کر دوں لوگوں کا اور لوگوں کو گھروں میں مقید کر دوں, یا 28 دن کا ایک سائیکل کمپلیٹ کر لوں. وہ وائرس جس گھر میں ہے وہاں پر وہ 2-3 لوگوں میں پھر کے ختم ہو جائے گا, لیکن اور وائر نہیں پھیلے گا. یہ آئیڈیل تو یہ ہے, چائنا نے ایسا کیا, پوری دنیا کو کر کے دکھایا. آج بھی اگر آپ چائنا میں جائیں تو انہوں نے آپ کو اپنے بارڈرز کے اوپر 14 دن کا کوارنٹین کراتے ہیں, اس کے بعد آپ کو وہ اندر لے جانے دیتے ہیں کسی بھی اور جگہ پہ جہاں پہ آپ نے جانا ہو. ہماری اکانومی یہ سسٹین نہیں کر سکتی. آج اگر آپ لاہور شہر کے سارے ناکے بند کر دیں گے, تو میں نے آپ کو ایک تو بتایا کہ یا تو آپ نے شہر کے اندر بھی کرفیو لگایا ہو 15-20 دن کا, تب تو اس کا فائدہ ہے. اگر آپ نے وہ نہیں لگایا ہوا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس بیماری کو روک سکیں. پوری دنیا میں یہ بیماری صرف اور صرف موبلٹی کی وجہ سے پھیلی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں, آپ خود بھی مشاہدہ کریں اس بات میں, دنیا میں جو ممالک زیادہ موبائل تھے وہاں یہ بیماری زیادہ پھیلی ہے, اور دنیا میں جو ممالک کم موبائل تھے یا کم چلتے ہیں وہاں یہ بیماری کم پھیلی ہے. اسی کی ایک اور مثال آپ کو دوں گا, دنیا میں جہاں جہاں بہت اچھے ٹرانسپورٹ سسٹمز ہیں وہاں پہ یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے. یورپ کی مثال لے لیں, امریکہ کی مثال لے لیں, افریقہ کی مثال لے لیں, وہاں پہ یہ بیماری بہت کم ہے, اس لیے کہ وہ بہت کم موبلٹی والے ملک ہیں. سو اس لیے موبلٹی تو بیسک وجہ ہے اس بیماری کے پھیلنے کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ہمارے جیسے ممالک کی یہ اکنامک کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے سسٹین کر سکیں کہ ہم اپنے شہروں کو بند کر دیں یا اپنی جغرافیکل لوکیشنز کو لاک کر دیں فور اینی پیریڈ آف ٹائم. ویسے محکمہ صحت کی تجویز تو تھی نا کہ مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے, تو مکمل لاک ڈاؤن لگانے میں کیا قباحت ہے؟ مطلب ٹھیک ہے ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پر میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں جب آپ ایک ڈاکٹر سے پوچھیں گے نا جی کہ کیا کرنا چاہیے, تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اکانومسٹ نہیں ہے. اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے, اور وہ کہے گا کہ جی یہ بیماری ایک شخص کے دوسرے شخص سے ملاپ سے پھیلتی ہے, تو ملاپ کو بند کر دیں تو بیماری ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر تو آپ کو ہمیشہ یہی کہے گا. ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ جی وہ غریب ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, اس لیے وہ چونکہ غریب ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ نہ کرو, تو وہ چونکہ امیر ہے اس کے ساتھ یہ کر لو. ڈاکٹر نے تو بہرحال اپنی ٹیکنیکل رائے دینی ہے. ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ اپنی ٹیکنیکل رائے یہی دے گا کہ جی یہ ڈیزیز جو ہے لوگوں کے میل ملاپ سے پھیلتی ہے, اس کو بند کیا جائے. لیکن جب آپ کوئی کنٹری چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی اکانومی چلا رہے ہوتے ہیں, جب آپ نے کوئی کسی ملک کو چلانا ہوتا ہے, تو آبویسلی پھر ایک ڈاکٹر ہے, ایک اکانومسٹ ہے, ایک سوشلسٹ ہے, ایک پولیٹیشین ہے, ایک ریلیجس لیڈر ہے. آپ نے ان تمام کو سامنے رکھ کے, ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کے, پھر آپ کی ایک آپ کی رعایا بھی ہوتی ہے, آپ کا ایک پولیٹیکل ووٹر بھی ہوتا ہے, ایک لوگ آپ کے
آپ کی ذمہ داری میں آپ کی رعایا ہوتی ہے، جن کی زندگیاں آپ کے فیصلوں سے انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کیسے فیصلے کر رہے ہیں. کیا آپ صرف ڈاکٹر کے کہنے پہ فیصلے کر رہے ہیں یا آپ باقی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں؟ سو جب آپ باقی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ ایک آف سیٹ کریٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں چونکہ بہت ضروری ہیں اس لیے چلنے دیں، اور یہ چیزیں چونکہ کم ضروری ہیں ان پہ احتیاط کی جا سکتی ہے، یا یہ چیزیں جن میں احتیاط نہیں کی جا سکتی اس لیے ان کو بند کر دیا جائے. فار انسٹنس ابھی یہ جو کڑوا گھونٹ لے کے آپ نے ریسٹورینٹس کو اور شادیوں کو بند کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر SOPs کی کمپلائنس نہیں ہوتی. شادی کا جو ایونٹ ہے ان اٹ سیلف وہ خوشی کا اور اجتماع کا اور اہتمام کا ایونٹ ہے. وہاں پر آپ جا کے اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ جب آپ اہتمام کرنے جاتے ہیں، جب آپ خوشی منانے جاتے ہیں، تو آپ کیسے ماسک پہن کے، مطلب آپ نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلے بھی ملتے ہیں، کرنسی ایکسچینج بھی ہوتی ہے، پھر کٹلری ایکسچینج ہو رہی ہے، کھانا جس طرح سے وہ اکٹھے کھا رہے ہیں. اٹ از کائنڈ آف ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایسے انوائرمنٹ کے اندر قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن اگر شادی ہال کی انتظامیہ کے اوپر یہ بانڈنگ ہوتی کہ انہوں نے اس بات کو ممکن بنانا ہے کہ جتنے لوگ شریک ہیں شادی کے اندر وہ ماسک پہنے، اور اگر خلاف ورزی ہوتی تو ان پر جرمانہ ہے. اب درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا نا. ہم آج 2020 میں تو نہیں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. 2020 میں جب سب سے پہلے شادی ہالز بند کیے گئے، اس کے بعد جب یہ کھولے گئے تو یہ ساری باتیں ہوئیں، یہ سارے وعدے بھی ہوئے کہ یہ SOPs ہوں گی، ان SOPs پہ کون عمل درآمد کرائے گا، انتظامیہ کا کیا رول ہے. اب تو ایک سال ہم نے دیکھ لیا، وہ SOPs بھی بنتی ہیں، ان SOPs پہ کوئی عمل درآمد کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہوتا. آپ مجھے بتائیں آپ نے پچھلے ایک ماہ میں کتنی شادیاں اٹینڈ کی ہیں جہاں 100% تو چھوڑیں 50% SOPs پہ کمپلائنس ہے. تو دیکھیں یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ یہ تمام باتیں ہم نے پچھلے سال کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک دوسرے کو آزما کے دیکھ لی ہیں. ہمارے پاس اب چارہ نہیں بچا کہ ہم نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ شدید ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہاسپٹل، اب کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں ہمارے شہروں میں جو ایڈمیشنز ڈینائی کر رہے ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے. آج آپ اس میں بیڈ کا اضافہ کر دیں گے تو 10 دن کے بعد وہ ایڈمیشن ڈینائی کر رہا ہوگا. آپ 10 دن بعد کوئی تھوڑے سے بیڈ بڑھا دیں گے، وہ 20 دن کے بعد ایڈمیشن ڈینائی کر رہا ہوگا. وہ ہیلتھ سسٹم، کوئی بھی دنیا کا ہیلتھ سسٹم اس بات کو سسٹین نہیں کر سکتا اگر آپ ڈیزیز کے سپریڈ کو نہیں روکتے. سپریڈ کو روکنا آپ نے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کے ساتھ ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں روکے. سرکاری اسپتالوں کی آپ نے بات کی ہے، وہاں پر مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی جب بیڈس کم ہوں گے تو وہ معذرت کریں گے مریضوں کو لینے سے. چاندی ہو جائے گی پرائیویٹ اسپتالوں کی، اور وہ لوٹیں گے لوگوں کو، عام لوگوں کو جو پہلے ہی تنگ دستی کا شکار ہیں. یہ چیز آپ کے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نوبت نہیں آنے دی جائے گی. آج تک ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ ہم نے ایڈمیشن ڈینائی کیا ہو. پرائیویٹ ہاسپٹل، بہرحال پرائیویٹ سیکٹر چونکہ آپریٹ کرتا ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ نے سرکاری ہسپتال میں داخل ہونا ہے یا آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا ہے. یہ دونوں چوائسیز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ایٹ آل ٹائمس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے، سنس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی رہا ہوں، پچھلا پورا سال میں نے وہاں گزارا ہے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے پرائیویٹ سیکٹر کے ریٹس فکس کیے ہوئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آزاد ہے کہ وہ جتنا مرضی ریٹ چارج کرے. تمام جو جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے ریٹ فکس ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری جو جنرل عوام ہے اس کو کسی سٹیج کے اوپر بھی ہاسپٹلز میں ایڈمیشن ڈینائی نہ ہو، جس کے لیے سرکار جو ہے وہ کام کرے گی. ٹھیک ہے سر، آپ کو یاد ہوگا تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے یہ جو ریسٹورینٹ والے ہیں یہ باہر نکلے تھے احتجاج کرنے. گلبرگ کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پر ٹریفک بھی چوک ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک خدشہ بہرحال موجود ہے. ریسٹورینٹس ہوں یا باقی جو سیکٹرز ہیں وہ احتجاج کرنے باہر نکل سکتے ہیں ان فیصلوں کے خلاف. اس کے پیش نظر آپ نے کیا سوچا ہوگا؟ اس وقت دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں جب بھی کوئی سڑک پہ باہر نکلتا ہے تو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت نکلتا ہے، شوق سے کوئی بھی باہر نہیں نکلتا. یہ بالکل بات درست ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے. لیکن دیکھیں جب کوئی پروٹیسٹ کے لیے نکلتا ہے تو آبویسلی بڑی اسٹرانگ اکنامک ریزنس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ نکلتے ہیں. میں اس موقع پہ صرف اور صرف ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم صرف 8-10 دن کے لیے برداشت کریں گے تو صورتحال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہوگی. ہم دوبارہ واپس اپنی پہلے والی پوزیشن پہ آئیں گے. ہم نے پہلے بھی ان لوگوں سے کوآپریشن لے کے یہ اچھے نتائج دیکھے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 8-10 دن میں اگر ہم نے بہت اچھی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لمبا والا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. اس دفعہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ مختصر والا یا چھوٹے والا لاک ڈاؤن ہے. جتنی اچھی امپلیمنٹیشن ہوگی اتنی جلدی اس سچویشن سے باہر نکلیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایسا نہیں ہے کہ آج لاک ڈاؤن لگا ہے تو کل سے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. رزلٹ سسٹم میں 8 سے 10 دن کے اندر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک افیکٹو لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم سسٹم میں 8 سے 10 دن میں رزلٹ آگے دکھائیں گے. یہ بات بالکل درست ہے، لوگوں کی اکنامک کمپلشنز ہیں، لیکن لوگوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ زندگی
اگر آپ کی جان ہے تو آپ نے آگے پھر پیسے دوبارہ بھی کما لیں گے, اگر آپ کی جان نہیں ہے تو یہ پیسے آپ نہیں کما سکتے, یا یہ کمانے کے لیے آپ کی صحت ہی نہیں آپ کے ساتھ ہوگی. پلیز ریئلائز کریں کہ دس تھریٹ از ریئل اینڈ اٹ از ڈینجرس اینڈ اٹ از اسپریڈنگ ایٹ اے ویری ویری الارمنگ ریٹ. So we need to play our roles, we need to play our roles in the individual capacity as well as in the collective capacity. ناظرین, کمشنر لاہور جناب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب ساتھ گفتگو جاری ہے. مزید بات کرتے ہیں کہ کیا کیا اور فیصلے ہوئے ہیں اور ان پر عمل درآمد کس طرح سے ہوگا, لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب جو کہ کمشنر لاہور ہیں, ان سے بات چیت جاری رکھتے ہیں. اب کاروباری مراکز کی بات کر لیتے ہیں. بڑے بڑے مالز ہیں, وہاں تو ظاہر ہے گارڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ماسک کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے. لیکن جو چھوٹے بازار ہیں, میں مثال دیتا ہوں, اچرا ہے, شالمی ہے اور بہت سارے اس طرح کے بازار ہیں, وہاں تنگ گلیاں ہیں, لوگ چند لوگ بھی جمع, درجنوں بھی لوگ جمع ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آ گئے. خطرہ وہاں بڑھ جاتا ہے. کاروباری سرگرمیاں معطل نہیں کی گئی, صرف ان کا وقت جو ہے وہ کم کیا گیا ہے. اس بات کو پھر کیسے وہاں ممکن بنایا جائے گا کہ لوگ محفوظ رہیں؟ میں ایک بات بتا دوں آپ کو. دیکھیں, یہ ایک انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا کہ جی شہر میں رات 10 بجے تک یا 12 بجے تک یا 2 بجے تک دکانیں کھلی ہیں, تو آپ اس بات کو لگژری سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے گا آپ بازار چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں پانی تو اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک آنا ہے, تو آپ پھر بالٹی بھی بھر لیں گے اور اپنی ضرورت کے لیے چیز پہلے سے لے کے رکھ لیں گے. سو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اوور کراؤڈنگ کرانا چاہ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سینس آف ارجنسی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے اندر. آپ سے تھوڑا سا اختلاف میں کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بل کی آخری ڈیٹ ہوتی ہے اسی دن بینکوں کے باہر رش ہوتا ہے, تو جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ 6 بجے تک کا وقت ہے, وہ مارکیٹ جاتے ہی 5 بجے, یعنی رش جو ہے وہ آخری گھنٹے میں بڑھتا ہے. صرف آپ نے ایک دن دکانیں 6 بجے بند کرنی ہے, مارکیٹ کا رش اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. بیہیویئر چینج کرنے کے لیے صرف آپ نے کمپلائنس انشور کرنی ہے, وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایسا نہیں ہے کہ 6 بجے صرف دکانیں بند ہوں گی یا 6 بجے تک کھلی رہیں گی. اس درمیان میں ایس او پی کمپلائی کرائی جائے گی, اور ایس او پی کمپلائی کرانے کے لیے جو بزنس آپریٹر ہے اس کی اپنی اتنی ہی ذمہ داری ہوگی جتنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. ہم انشور کریں گے کہ جتنے بجے تک دکان کھلی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھلی ہوگی. اگر سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں ہوگی وہ بزنس پریمیسز بند کر دی جائے گی. یہ تو ایک ٹائمنگز کی بات ہے نا. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم رش بھی الاؤ کریں گے. جو اپنے رش کو کنٹرول نہیں کرے گا, مینیج نہیں کرے گا, اس کی پریمیسز کو بند کر دیا جائے گا. یہ 1 دن 2 دن لگیں گے, چیزیں آٹومیٹکلی اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اختلاف کرنا آپ کا بالکل بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ یہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ آؤٹ آف دی آرڈنری ہے. جب بھی کوئی آپ آؤٹ آف دی آرڈنری کام کرتے ہیں اس سے تمام لوگ خوش نہیں ہوتے, اور لوگوں کو خوش کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے. لوگوں کو محفوظ رکھنا, ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا, ان کی جان بچانا اس وقت مقصود ہے. دیٹ دا اسٹیٹ ول انشاءاللہ انشور. اچھا سر, یہ بتائیے گا جو بازاروں کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو جہاں جہاں جو ایسے علاقے ہیں, میں لاسٹ ایئر کی بات کرتا ہوں, ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے, وہاں پر لوگوں نے اپنے کاروبار جاری رکھے, حالانکہ پابندی تھی اور شٹر آدھے کر کے لوگ اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے. اور اس میں الزام نہیں دینا چاہتا, لیکن پولیس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی ہیں کہ انہوں نے الاؤ کیا, جس بھی طرح سے کیا وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. امپلیمنٹیشن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن کروانا اور اس بات کو ممکن بنانا کہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں کوئی ہیر پھیر یا کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے. یہ کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو کمشنر آفس کا ایک بہت پرو ایکٹیو رول نظر آئے گا, جو غالباً مطلب میں پہلی دفعہ اس لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا میکنزم دکھاؤں گا. وی ول آسک یو ٹو وزٹ آور کنٹرول رومس اینڈ وی ول آلسو انوائٹ یو کہ آپ دیکھیں اس کنٹرول روم میں کیسے چل رہا ہے, لوگ ہمیں شکایت دے رہے ہوں گے, ہم اس شکایت کے اوپر کیسے رسپونڈ کر رہے ہوں گے. یہ جو باقی باتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. میں نے آپ کو آج ایک بات اس پروگرام میں شروع میں بتائی ہے, میں نے اس 8 سے 10 دن کے اندر اس لاک ڈاؤن کا بینیفٹ لینا ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی انفورسمنٹ سے لے کے دکھاؤں گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج لاک ڈاؤن لگے گا اور 10 دن بعد ایکسٹینڈ ہو رہا ہوگا. ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. آگے رمضان آ رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان سے پہلے اس ویو کو پیک کر کے اس میں سے نکل جائیں, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اتنا افیکٹو لاک ڈاؤن لگائیں یا اتنا افیکٹو امپلیمنٹیشن کریں کہ اس کا ہمیں نتیجہ 10 دن کے اندر ملے. وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عملاً نظر آئے گا. ماضی میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ہو, ہم پلیج کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوتاہی نہیں ہونے دیں گے. اور اگر کسی جگہ پر کوئی وائلیشن رپورٹ ہوگی, یہ ایڈمنسٹریشن ول ٹیک ایکشن, اینڈ آر ایکشن شوڈ ایکچولی اسپیک دین واٹ وی سے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دا فیوچر. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹیشن کر کے دکھاؤں گا. سر, لاہور کے شہر کی اگر بات کریں تو یہاں پر سیف سٹیز ایک پروجیکٹ ہے, تقریباً 8000 کے قریب کیمراز ہیں, جس میں 6000 روڈز پر لگے ہوئے ہیں اور 2000 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر لگے ہوئے ہیں.
جرمانے یہاں پر جب کیے جاتے ہیں، یہی ایک عام ڈرائیور جو سڑک پر سارے خلاف ورزیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن موٹر وے پہ جا کر سیدھا ہو جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے اسپیڈ گن ہوگی آگے یا کیمراز ہوں گے اور ہیوی جرمانہ ہوگا، ان کا استعمال کیا فیوچر میں کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کرتے ہوئے جہاں جہاں وائلیشن ہو رہی ہے جرمانے عائد کیے جائیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں جی، اس وقت جو ہمارا لا ہے اس لا کے اندر جرمانے کی گنجائش موقع پر نہیں ہے. ہمارے لا کے اندر استغاثہ ہے، ہم نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے، اس کے بعد اس نے میجسٹریٹ کے پاس پیش ہونا ہے، اس کے اوپر ٹرائل چلنا ہے، پھر اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کو کیا سزا ہونی ہے یا کیا نہیں ہونی. تو اس وقت موقع کے اوپر فائن کرنے کی ہمارے اس قانون کے اندر پروویژن نہیں ہے. سو اس لیے یہ پرابیبلٹی ان کیمروں کے تھرو تو نہیں ہو سکتی. البتہ ٹریفک وائلیشنز جو ہیں وہ بالکل ان کیمروں کے تھرو نہ صرف ہو سکتی ہیں بلکہ وہ چیک بھی کی جا رہی ہیں. اچھا، گاڑی کے اندر اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اگر ایک شخص ہے اس پر پابندی ہے ماسک پہننے کی، یا اگر ایک سے زائد تعداد ہے تبھی ماسک تمام پہننا لوگوں کے اوپر انڈیویجول کلیکٹیو ہر کیپیسٹی میں ہر جگہ پہ ماسک لگانے کی پابندی ہے. آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے اور اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوگا یہ ایڈمنسٹریشن کین ٹیک ایکشن اگینسٹ. اور مستثنا ایسے کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی مستثنا نہیں ہے. خواتین، بچے، ہر شخص نے ماسک پہننا ہے اور ہر شخص کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے تمام پبلک پلیسز کے اوپر، تمام ایسی جگہوں پہ جو ان کے گھر کے باہر ہیں. وہ گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ماسک پہن کے کھڑے ہونا ہے، ایسے نہیں جا سکتے. اچھا، پاک صاحب نے فرمایا کہ بند ہوں گے وہ مکمل طور پر، لیکن بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر ان کے اندر گیٹڈ کمیونٹیز ہیں، گیٹڈ سوسائٹیز ہیں، اندر پارکس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، شام کے ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. کیا وہاں پر ان کو الاؤ ہوگا؟ نہیں جی، میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ پارکس بند ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کسی قسم کے بھی پارکس ہیں وہ بند ہوں گے. اس طرح کی سوسائٹیز کے ساتھ خود بات کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا اینڈ دے ول میک شیور کہ وہ پارکس جو ہیں ان کے اندر لوگ نہ انٹر ہوں. صحیح. سر، ٹرانسپورٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. جو میٹرو ہے، دیگر ٹرانسپورٹ ہے، وہ بند کر دی جا رہی ہے. آپ لوگ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک سرگرمیاں ہیں وہ متاثر نہ ہوں، لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہاں پہ جاب کرنے والے، ملازمت کرنے والے لوگ جو متاثر نہ ہوں، لیکن ایک عام آدمی، ایک مزدور اسی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس مرکز پہ جاتا ہے جہاں اس نے ملازمت کرنی ہے، تو وہ پھر سفر کیسے کرے گا؟ کچھ کٹھن فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے اس عام مزدور کی زندگی کو بچانے کے لیے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس بیماری کو پھیلانے کے لیے وہ ٹرانسپورٹ ہے، لوگوں کی موومنٹ ہے فرام ون پلیس ٹو دی ادر. پروگرام کے شروع میں آپ کو ایگزامپلس دے کے میں نے کنٹریز کا، باقی ساری جگہوں کا بتایا. جب آپ ٹرانسپورٹ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایگزامپل کر لیں، اگر آپ خود کسی دن گجومتا سے لے کے شاہدرے تک ٹریول کریں، صبح آئیں اور شام کو واپس جائیں، تو آپ حساب لگائیں کہ آپ پورے دن میں کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوتا ہے آپ نے. اور اگر آپ نے وائرس کیری کر رہے ہیں تو کتنے لوگوں کو پروبیبلی آپ وہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ماس ٹرانزٹ ہوتی ہے، اس ماس ٹرانزٹ میں اس ڈیزیز کے پھیلنے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے بنسبت یہ کہ آپ کسی چھوٹی گاڑی میں ٹریول کر کے چلے جائیں. سو ٹریول کو ڈسکریج کرنے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ کون سا ہم سارا سال کے لیے بند کر رہے ہیں، یہ تو ہم اس سارے کے سارے اپنے سوالات کو آپ اس پرسپیکٹو میں خود بھی ضرور دیکھیں. سوال پوچھنے سے پہلے بھی سوچیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. ہم آج یہاں کیوں بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں؟ آج سے 10 دن پہلے پروگرام کر رہے ہوتے، 1 مہینہ پہلے پروگرام کر رہے ہوتے، بات صورتحال ڈفرینٹ ہوتی. اکنامک کنڈیشنز شاید زیادہ پیراماؤنٹ امپورٹنس کی ہوتی ہیں بنسبت ہماری زندگی کے یا صحت کے. آج اس وقت صورتحال یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کے بہت سارے ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں ہیں، لاہور کے کافی سارے ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹر نہیں ہیں. جہاں ہیں وہاں کچھ ایسے ہیں جہاں 90% آکوپینسی پر ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں پہ 70% آکوپینسی پہ. یہ نارمل بات نہیں ہے. آج 70 پہ ہے، کل 80 پہ ہوگا، پرسوں 90 پہ ہوگا. میں اس کو بڑھا کے تھوڑا سا اور آگے کر دوں گا، لیکن اسٹریچ ہے سسٹم، اس وقت کھچاؤ کا شکار ہے. ہمیں اس وقت ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے ہیں. یہ ٹرانسپورٹ کی 10 دن کی روزگار بند ہونے سے اگر آپ کی زندگی بچ جاتی ہے، اٹ از ورتھ اٹ. تمام سوالوں کو، تمام چیزوں کو، تمام کٹھن فیصلوں کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم تو انتظامی افسران ہیں، ہم نے تو سرکار کے حکم پر عمل درآمد کرانا ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آج یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے آبویسلی لوگوں کی زندگیاں بچانے کی کنسیڈریشن ہے. ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں بچائیں، جس کی وجہ سے یہ کٹھن فیصلہ کیا گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لمبا نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اچھی انفورسمنٹ میکنزم کے تحت یہ انشور کریں گے کہ ہم جلدی اس سے باہر. پولیٹیکل لوگوں کی چونکہ آپ نے بات کی ہے، یہاں وہ پولیٹیکل لوگ، وہ پارٹیز جو لانگ مارچ کرنا چاہتی ہیں، جو نیب کی پیشی کے دوران مختلف جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں، جو لوگوں کو باہر نکل کر جلسہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کو کیسے روکیں گے؟ ریئلائزیشن ہے نا جی، دیکھیں سب کی برابر ریئلائزیشن ہے. اسٹیٹ بھی بہرحال اپنی جگہ پر، کسی جگہ پر بھی اسٹیٹ نے اجازت نہیں دی کسی کو بھی جلسہ کرنے کے لیے. میں تو اس وقت کمشنر لاہور کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن چونکہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھا اس لیے ہمارے علم میں ہے کہ کبھی ان کو اجازت نہیں دی گئی، بلکہ انسٹیڈ یہ لکھ کے دیا گیا دیٹ یو ول بی رسپانسبل فار دا اسپریڈ.
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اوور آل کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی بھی, تمام مختلف اسٹیک ہولڈرس کی بھی, کہ سب لوگوں نے اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کس طرح سے پھیلتی ہے, اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کون کون سے فیکٹرز ہیں یا کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے. انسیڈنٹلی جو آپ بات شاید مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس پنجاب کے اندر جو انفیکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہوئی ہے اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس یو کے والی اسٹرین آئی ہوئی ہے, اور جو یو کے کی اسٹرین ہے اس کی انفیکشن پھیلانے کی یا پھیلنے کی جو شرح ہے یا اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ جو ووہان والی اسٹرین تھی اس سے بہت زیادہ ہے. تو یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, اور اس کا ایویڈنس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آج کل جلسے بھی نہیں ہو رہے لیکن وائرس پھیل رہا ہے. جس وقت جلسے بھی ہو رہے تھے تو اتنا زیادہ نہیں پھیل رہا تھا. سو بٹ میں کسی غلط چیز کو, آبویسلی اسٹیٹ کبھی بھی کسی غلط چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں جب پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں تو پھر اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. سب لوگوں کو ذمہ داری کا سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کا عملاً مظاہرہ کرنا چاہیے, ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو احتجاج, جیسے آپ اس وقت اساتذہ کا احتجاج چل رہا ہے, دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے یا پھر اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں, افہام و تفہیم سے نہیں مانتے, تو پھر کیا فورس بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ یہ دیکھیں, ہم فی الحال تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے. جب بھی ہمارے انتظامی افسران ان سے بات چیت کرنے جاتے ہیں تو وہ ان کو ماسک بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی تلقین بھی کرتے ہیں. ہر دفعہ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ کم از کم اس جگہ کے اوپر سے وائرس جو ہے وہ نہ پھیلنا پائے. لیکن بہرحال احتجاج ان کا ایک حق ہے, ان کو بہرحال ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چونکہ یہاں پر مسائل جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لاہور کی انتظامیہ نے ہمیشہ یہ رول پلے کیا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں پر ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور انشور کیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہ جو بھی اپنا جائز احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. رمضان میں کیا ہوگا؟ تراویحاں لاسٹ ایئر تو بڑا غصہ بھی تھا ہمارے بھائیوں میں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی تراویحاں ہونی چاہیے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس دفعہ وہ خوف بھی نہیں پہلے والا. ابھی تو دیکھیں رمضان دور ہے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ 10 دنوں میں 10 دن میں انشاءاللہ کوئی رزلٹ ہی لے لیں گے. جب نہیں لیں گے تو پھر کیبنٹ کمیٹی بیٹھے گی, وہاں پر ہمارے پاس منسٹر ریلیجیس افیئرز بھی آئیں گے, سیکٹری اوقاف بھی ہوں گے, تو یہ معاملات پھر ہم مزید ڈسکس کریں گے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ ریزلٹس بہتر ملیں گے, اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم نے جس طرح لاسٹ ایئر زندگی گزاری ہے اس طرح بھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے پولیس نے. ہمارے ہاں پہلے ہی کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی جب سے یہ کووڈ آیا ہے تو جو روڈ کرائمز ہیں ان میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں, بڑے مسائل ہیں, اور وہ یہ آسان حل ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو لوٹنے میں جو ہے وہ عافیت سمجھتے ہیں. باقی جو جرائم ہیں وہ متاثر ہوں گے پھر اگر امپلیمنٹیشن. یہ سوال آپ کو پولیس سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ جی پولیس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, انتظامیہ مل کے پولیس کے ساتھ امپلیمنٹیشن کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ کلی ذمہ داری پولیس کی ہے, یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کام کریں گے. رائٹ سر, کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور امید کرتا ہوں کہ جو آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہی ہمیں تبدیلی نظر آئے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی, اور اگر دوبارہ بھی آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اور کووڈ کی جو تیسری لہر ہے اس سے ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہے. جو احتیاطیں ہیں اگر وہ ہم اختیار کریں گے تو ہم, ہمارے بچے, ہماری اگلی نسلیں جو ہیں اس سے محفوظ رہیں گی. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.